تفسیر ابن کثیر، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 78 اینڈ 79. یہ 2 آیتیں ہیں لیکن اس کے پیجز 14 پیجز ہیں، جس کو کہ میں 2 ٹریک میں پڑھوں گی، یعنی کہ 7 پیجز ایک ٹریک میں ہوئیں گے. آیت نمبر 78. Perform the salah from midday till the darkness of the night. نماز قائم کرو دوپہر، جو سورج کا جو ڈھلنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، جیسے زوال، تو وہاں سے وہ ڈھلنا، جیسے سورج جو ڈھلتا ہے اور اس کے امیڈیٹ بعد ہوتی ہے نا جیسے ظہر، تو اس کے ڈھلان سے لے کے رات کا اندھیرا ہوئے تک. اینڈ ریسائٹ دا قرآن ان دا ارلی ڈان، اور جو ایک دم فجر کا جو وقت ہے اس میں قرآن جو ہے اس کی تلاوت کرو. Verily the recitation of the Quran in the early dawn is ever witnessed. اور یقیناً تلاوت جو ہوتی ہے قرآن کی فجر کے ٹائم پر، وہ اس کے مطلب گواہ ہوں گے وہ فرشتے جو آتے ہیں نا، مطلب فجر میں جو فرشتے آتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں، تو وہ لوگ وہاں پر سب کے سب ایک ساتھ جمع ہیں اور وہ ہماری تلاوت سنتے ہیں نا، تو وہ گواہی دیں گے. آیت نمبر 79. اینڈ ان سم پارٹس آف دا نائٹ آلسو آفر دا صلاح وتھ اٹ یعنی کہ وتھ قرآن. تو اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھیے، نماز قائم کیجئے اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ، ایز این ایڈیشنل پریئر فار یو. اور یہ اضافی نماز ہے آپ کے لیے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے. اٹ مے بی دیٹ یور لارڈ ول ریز یو ٹو مقام محمود، کہ شاید کہ آپ کا رب آپ کو مطلب ریز کرے، یعنی کہ مطلب بہت بلند کرے مقام محمود تک، مقام محمود تک. The command to offer the prayers at their appointed times. اللہ کا یہ حکم ہے یہاں کہ اس کا جو مقررہ وقت ہے نمازوں کا 5، تو وہی وقت پہ نماز ادا کرو. اللہ کو پسند ہے کہ وقت پہ نماز جو ادا کی جاتی وہ. Allah says commanding his messenger to offer the prescribed prayers at the appointed times. اللہ کہتا ہے اور حکم کر رہا ہے اپنے رسول کو کہ نماز کو قائم کرو، ادا کرو اس کے مقررہ وقت پہ، جو اس کا اپوائنٹڈ ٹائم ہے. اور جو پرسکرائبڈ پریئرز ہیں یعنی 5 ٹائم کی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، پرفارم دا صلاۃ فرام مڈ ڈے. سورج کی ڈھلان سے نماز جو ہے تب سے شروع ہوئی، پڑھو تب سے. یعنی حشیم نریٹڈ فرام مغیرہ فرام الشعبی فرام ابن عباس رضی اللہ عنہما. مڈ ڈے مینز when the sun is at its zenith. یعنی جو مڈ ڈے جو کہا گیا ہے کہ درمیانی دن، مطلب تو وہ اس کا مطلب ہے جب سورج جو ہے وہ اس کے نقطہ عروج پر ہوتا ہے، یعنی عروج پر ہے تو اب زوال آنے والا ہے نا اس کا، اب وہ جائے گا نیچے، چوٹی پہ ہے. This was also reported by Nafi from Ibn Umar radiyallahu anhuma and by Malik in his tafsir from Az-Zuhri from Ibn Umar radiyallahu anhuma. This was the opinion of Abu Barza al-Aslami and Mujahid and of Al-Hasan al-Dahak, Abu Ja'far al-Baqir and Qatada rahimahullah. It is also understood to generally refer to the times of the 5 prayers. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وقت جو تھا یہ وہی ہے کہ جب 5 نماز جو ہے وہ پڑھنے کا حکم آ گیا تھا. اللہ said لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ from midday till the darkness of the night. یعنی دوپہر کا جو وقت ہے، جو زوال کا ٹائم، وہاں سے لے کے رات کا اندھیرا ہونا جو ہے تب تک کے، میننگ ڈارکنس
اور اٹ واز سیٹ سن سیٹ، یعنی کہ یا تو وہ اندھیرا ہے اور یا تو سورج غروب ہو جانے کے بعد. دس واز انڈرسٹوڈ ٹو مین ظہر، عصر، مغرب اینڈ عشاء. اس کے لیے یہ سمجھا گیا کہ یہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 جو نمازیں ہیں اس کا ذکر ہے. یہ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اس کو الگ سے بولا گیا نا. اینڈ ریسائٹ دا قرآن ان دا ارلی ڈاؤن، اور تلاوت کرو قرآن کی صلاۃ الفجر میں، meaning صلاۃ الفجر. The details of the timings of the prayers were reported in the متواتر سنہ، یعنی کہ جو نماز کے اوقات ہے یعنی وقت، وہ متواتر سنہ جو ہے، جو بھی سنت ہے جس کے اندر لائن سے متواتر یعنی کہ مطلب پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جاتی ہے حدیث، اس کے اندر ہے فرام دا ورڈز اینڈ ڈیڈز آف دا پروفیٹ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں الفاظ اور ان کا عمل اس کے اندر ہے. اینڈ دس از واٹ دا پیپل آف اسلام ہیو فالوڈ انٹل دا پریزنٹ ڈے. اور اسلام کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو فالو کیا ہے، نماز کو سب کو، آج کے دن تک، پاسنگ اٹ ڈاؤن فرام جنریشن ٹو جنریشن. اور اب آگے کی جو نسلیں ہیں ان کو پاس اٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے نماز کا وقت اور سب کچھ، سینچری آفٹر سینچری. یعنی کہ مطلب جو ایک مطلب جو ہے نا سینچری آفٹر سینچری، یعنی کہ 100 سال جو ہو جاتے ہیں تو سینچری مطلب ہوتی، تو اسی لیے وہ 100 سال ختم ہوں گے، پھر اس کے بعد دوسرے 100 سال شروع ہوں گے، تو ان کو بھی پاس آن کیا جا رہا ہے ایز وی ہیو اسٹیٹڈ ان دا اپروپریٹ پلیس. یعنی جہاں جہاں بھی اس کو اس کی جو صحیح جگہ ہے وہاں پر اس کو بتایا گیا ہے. پریز بی ٹو اللہ، الحمد للہ. دا میٹنگ آف دا اینجلس ایٹ دا ٹائمز آف فجر اینڈ عصر پریئرس، فرشتوں کا ملنا فجر کے وقت اور عصر کے وقت، کیونکہ وہ ان کے شفٹ بدلی ہوتی ہے اس میں. اللہ سے اللہ کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. Verily, the recitation of the Quran in the early dawn is ever witnessed. یقیناً قرآن کی تلاوت جو ہے جو صبح فجر کے وقت ہے وہ اس کے گواہی ہوگی، گواہی دی جائے گی نا اس کی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ reported from Abu Huraira رضی اللہ عنہ, may Allah be pleased with them both, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said concerning this ayah, وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا, and recite the Quran in the early dawn. تلاوت کرو قرآن کی فجر کے وقت. Verily the recitation of the Quran in the early dawn is ever witnessed. کیونکہ قرآن کی تلاوت فجر کے وقت کرنے کا مطلب یعنی فجر کے وقت اگر کریں گے تو اس کی گواہی دیں گے فرشتے نا. تشہدوہ ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار, حدیث کے ورڈز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اٹ از وٹنس بائی دا اینجلز آف دا نائٹ اینڈ دا اینجلز آف دا ڈے, یعنی رات کے جو اینجلز ہیں اور دن کے جو اینجلز ہیں فرشتے, یعنی وہ گواہی دیں گے اس کی کیونکہ وہ اس پر گواہ ہے. البخاری narrated from ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فضل صلاۃ الجمع علی صلاۃ الواحد 25 درجہ وتجتمع ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the prayer offered in congregation is 25 degrees better than the prayer offered individually. یعنی وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے 25 ڈگری وہ درجہ اس کا زیادہ ہے, 25 درجہ زیادہ ہے جو کہ بندہ اکیلا تنہا نماز ادا کرتا اس سے. And the angels of the night and the angels of the day meet at Salat al-Fajr. اور فجر کی جو نماز ہے اس میں یہ رات کے فرشتے دن کے فرشتے دونوں ملتے ہیں. ابو ہریرہ said رضی اللہ عنہ, recite if you wish
یعنی اگر تم چاہو تو یہ پھر تلاوت کی مطلب یہ پڑھو وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. The recite the Quran in the early dawn اور تلاوت کرو قرآن کی فجر میں. Verily the recitation of the Quran in the early dawn is ever witnessed. کیونکہ جو فجر کا جو قرآن کا تلاوت کرنا ہے وہ اس کے اوپر اس کی گواہی دی جائے گی. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ فرام ابن مسعود and Abu Huraira radiyallahu anhuma that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said concerning the ayah وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا and recite the Quran in the early dawn. Verily the recitation of the Quran in the early dawn is ever witnessed. اور قرآن کی تلاوت کرو فجر میں. یقیناً قرآن کی تلاوت جو فجر میں کی جائے گی اس کے اوپر گواہ ہوں گے. تشہدوہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تشہدوہ ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار. It is witnessed by the angels of the night and the angels of the day. یعنی کہ جو رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے یہ گواہ ہوں گے اس پہ. This was recorded by Tirmidhi, An-Nasai and Ibn Majah. At-Tirmidhi said it is Hasan Sahih, یعنی کہ بالکل صحیح حدیث ہے. According to the version recorded in the two Sahihs. اب یہ جو وہ ورژن ہے جو مطلب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے مطلب یہ جو ان کا یہ دیا ہوا ورژن ہے دونوں صحیح میں ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم میں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةُ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَيَعْرُجُ الَّذِينَ بَعْثُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُوهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ عَالَمُ بِكُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ آتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. The angels of the night and the angels of the day come amongst you in successive groups, in shifts. دن کے رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے ہیں تمہارے پاس اور ان کی وہ شفٹ ہوتی ہے. تو جیسے جیسے ان کی شفٹ ادلا بدلی ہوتی رہتی ہے ویسے وہ آتے ہیں. They meet at the morning prayer, یعنی صبح کا فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہاں پر وہ لوگ ملتے ہیں دونوں فرشتے. اینڈ ایٹ دا مڈ آفٹرنون پریئر اور عصر کی جو ہے پریئر نماز تبھی بھی دونوں ٹائم کے فرشتے ملتے ہیں. Those who stayed among you at ascend, یعنی ابھی جو فرشتوں کا اوپر جانے کا ٹائم ہے وہ تمہارے ساتھ تھے اب ان کا ascend کرنے کا ٹائم آئے. And their Lord asks them, تو جب وہ اوپر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے although he knows best about you, جبکہ اللہ کو تمہارے بارے میں بہت اچھی طرح معلوم ہے. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ حالانکہ اللہ کو تمہارے بارے میں بہت اچھی طرح معلوم ہے سب کچھ, لیکن پھر بھی جو فرشتے ابھی آئے ہیں شفٹ ان کی بدلی ہوئی ہے تو ان سے اللہ پوچھتا ہے ہاؤ ڈیڈ یو لیو مائی سرونٹ, تم نے میرے بندے کو کیسے مطلب ترک کرنا مطلب تم نے لیو کیسے کیا ان کو, جب تم نے ان کو چھوڑا تو یعنی کہ مطلب وہ کس حال میں تھے یا کیا کر رہے تھے. دے سے تو فرشتے کہتے ہیں وی کیم ٹو دیم وین دے ور پریئنگ, ہم ان کے پاس جب گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. اینڈ وی لیفٹ دیم وین دے ور پریئنگ, تو اب جب ہم نے ان کو چھوڑا تو تبھی بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے. سمجھو عصر کے ٹائم جو فرشتے آئے اور ابھی وہ فجر کے ٹائم جائیں گے تو یہ دونوں ٹائم میں مطلب جب آئے تھے تبھی بھی بندہ جو ہے وہ عصر پڑھ رہا تھا اور جب فجر کے ٹائم پہ وہ جائیں گے تو تبھی بھی وہ بندہ فجر پڑھ رہا ہے. تو اس حالت میں چھوڑ کے تم اللہ کے پاس جا رہے, تو اللہ نے جب پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا نا They say we came to them when they were praying and we left them when they were praying, یعنی کہ ہم جب آئے تبھی بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم نے ان کو چھوڑا تبھی بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ said, The two guards meet at Salat al-Fajr and one group ascends while the other stays where it is. دو جو ہیں مطلب حفاظت کرنے والے محافظ آتے ہیں وہ ایک فرشتے صلاۃ الفجر میں یعنی نماز فجر کی جو ہے, اور ون گروپ اسینڈس, اور اس میں سے ایک گروپ جو ہے فرشتوں کا وہ تو اب جا رہا ہے اوپر,
while the other stays where it is. اور دوسرے جو ہے وہ وہیں پر رکے ہوئے ہیں. These were the comments of Ibrahim an-Nakhai, Mujahid, Qatada and others on the tafsir of this ayah. تو یہ ان کے سب کے یعنی جو کامنٹس ہیں وہ بھی ہے اس میں. The command to pray tahajjud. تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم. Allah says, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. And in some parts of the night also offer the salah with it as an additional prayer for you. اور جو رات کی یعنی کہ جو رات کا جو کچھ حصہ ہے اس میں آپ نماز جو ہے وہ ادا کریں اور اس کے ساتھ یعنی کہ قرآن کے ساتھ اور ایڈیشنل پریئر فار یو. اور نافلہ کا مطلب نفیل تو وہ آپ کے لیے نافلۃ لک ہے یعنی کہ جو ایڈیشنل ہے نماز. Here Allah commands him, the Prophet, to offer further prayers at night after the prescribed prayers. یہاں پر اللہ حکم کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ نماز رات کی آپ ادا کریں اور یہ جیسے کہ جو 5 وقت کی جو ہے جو پرسکرائبڈ ہے اس کے علاوہ یہ نافلۃ لک آپ کے لیے یہ ایکسٹرا اضافی نماز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم تھا اسی لیے ان کے اوپر وہ تہجد پڑھنا بھی فرض تھی. لیکن ہمارے لیے وہ ایسا فرض نہیں ہے لیکن پھر اگر ہم پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے تو اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے. It was reported in Sahih Muslim from Abu Hurairah radiyallahu anhu that when the Messenger of Allah was asked which prayer is best after the prescribed prayers, یعنی کون سی نماز بہت ہی اچھی ہے بیسٹ ہے تمام جو 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کے بعد یعنی کون سی ہے جو بیسٹ نماز ہے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل دا نائٹ پریئر یعنی صلاۃ اللیل رات والی جو نماز ہے وہ یعنی تہجد. اللہ کمانڈڈ ہز میسنجر ٹو پرے دا نائٹ پریئر آفٹر آفرنگ دا پرسکرائبڈ پریئر یعنی اپنی 5 وقت کی نمازوں کو جس نے ادا کیا یعنی مطلب یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ 5 نماز اپنی ادا کرنے کے بعد رات کو یہ تہجد پڑھتے تھے. اینڈ دا ٹرم تہجد ریفرز ٹو پریئر دیٹ از آفرڈ ایٹ آفٹر سلیپنگ یعنی تم سو گئے اور سونے کے بعد جب تم اٹھے اور وہ اٹھ کے جو نماز تم نے ادا کی اس کو تہجد کہتے ہیں. اور اللہ نے حکم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھنے کے لیے مگر ان کی امت جو ہم ہیں ان کو نہیں. لیکن ہم اپنی مرضی سے اٹھ کر اگر پڑھیں گے مگر یہ بھی نہیں کہ 5 وقت کی جو نماز ہے اس میں سے 1-2 کو چھوڑ بھی دیا ہے اور پھر بول رہے کہ ہم تہجد پڑھ رہے نہیں وہ 5 کو ادا کیا کیا اس کے بعد ہی تہجد کا تم کو وہ ہے. یہ نہیں کہ تم نے فرض نمازیں تو چھوڑ دی اور اب تہجد پڑھ رہے ہو بیٹھ کے. This was the view of Alqama, Al-Aswad, Ibrahim an-Nakhai and others. یہ ان سب کا نظریہ تھا. It is also well known from the Arabic language itself یعنی it is also well known یعنی کہ تہجد جو ورڈ ہے وہ عربک زبان کے اندر بھی مطلب کافی وہ ہے مطلب سب اچھی طرح جانتے ہیں اس کو. A number of hadith reports that the messenger of Allah used to pray tahajjud after he had slept یعنی جب وہ سو جاتے تھے تو اس کے بعد اٹھ کے تہجد ادا کرتے تھے. These include reports from Ibn Abbas, Aisha مطلب رضی اللہ عنہم and other companions. May Allah be pleased with them. یہ ان سب نے مطلب یہ رپورٹ دی ہے. This has been discussed in detail in the appropriate place. Praise be to Allah. الحمدللہ. یہ جو باتیں ہیں اور بھی مطلب ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی ہیں جو اس کی صحیح جگہ ہے جہاں پر بھی آیت میں آئی ہوئے گی وہ وہاں پر مگر یہاں تو مطلب نام کے ساتھ آئی ہے نا بنی اسرائیل میں تہجد بہی مینس تہجد ادا کرو اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ. الحمدللہ. الحسن البصری said, this is what comes after Isha. یعنی عشاء پڑھ چکے ہیں تم اور it could mean what comes after sleeping کہ تم جو سو چکے ہو اور اب تم نے اٹھ کے تم پڑھ رہے ہو تو وہ اٹھ کے پڑھنا جو ہے نا وہ ہے. نافلۃ لک تو یہ ایڈیشنل مطلب نوافل ہے نا. an additional prayer نوافل
کیونکہ نفیلیں جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ ایڈیشنل ہے، وہ ہم اپنی مرضی سے جتنی پڑھنا چاہیں پڑھیں، 100 پڑھیں 1000 پڑھیں، جتنی پڑھنا ہے پڑھو، 2 پڑھو، 5 10 پڑھو، اور مطلب 20 پڑھو. Means the night prayer has been made an extra prayer specifically for the prophet. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ یہ رات کی نماز جو ہے وہ اللہ نے حکم کیا تھا، because all his previous and future sins had been forgiven. کیونکہ اللہ نے ان کے پچھلے اور اگلے دونوں اگلے پچھلے گناہ جو ہے معاف کر دیا. گناہ ان کے کیا ہوں گے؟ یعنی جو چھوٹی موٹی کوتاہی غلطی، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو اب وہ تہجد پڑھ لیں گے. بٹ فار ادر ممبرز آف ہز امہ، اور ہم جو امتی لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بولیں، امتی تو ان کے ہم، یعنی جیسے جب تی جب لگتا ہے تو مینس مائی امہ، تو مائی امہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولیں گے مائی امہ، لیکن ہم امت ہیں. تو ہم جو امت ہیں ان کے لیے آفرنگ آپشنل پریئرز میں ایکسپیٹ فار واٹ ایور سینس دے میں کمٹ. یعنی اگر امت کے جو لوگ ہیں انہوں نے جب اس کو ادا کیا، جو بھی مطلب آفر کیا، یہ جو بھی مطلب آپشنل پریئرز ہیں، تو اس سے جو ہے یعنی جو بھی نمازیں ہیں، اور تو ان کو جب وہ ادا کرتے ہیں تو ان کے گناہ جو ہے وہ ان کا کفارہ ہو جاتا ہے، جو انہوں نے کمٹ کیے تھے، جو بھی گناہ ان سے ہوئے تھے اس کا کفارہ بن جائے گا، جس نے بھی ایکسٹرا نمازیں یہ سب پڑھی. تو this was the view of Mujahid and it was reported in Al-Musnad from Abu Umama al-Bahili. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. It may be that your Lord will raise you to maqam mahmud. ہاں یعنی جیسے عصا کا مطلب ہوتا ہے کہ may be، یعنی may be، تو یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو بلند کرے مقام محمود پر، جو سب سے بلند ترین حصہ ہے جنت کا، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کی بلندی کے بارے میں. میننگ ڈو دیٹ وچ یو آر کمانڈیڈ ٹو ڈو، آپ کریں وہ جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. اینڈ وی ول ریز یو ٹو اے اسٹیشن آف پریز اینڈ گلوری، مقام محمود، اور ہم آپ کو بلند کریں گے مقام محمود پر. آن دا ڈے آف ریزریکشن، قیامت کے دن، where all of creation will praise you، اور وہاں پر تمام جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اول سے لے کے آخر تک، وہ سب کے سب آپ کی مطلب پریز کریں گے، حمد کریں گے. یعنی سوچو اب جو لوگ دنیا کے اندر ہے دوسرے فیتھ کے، اور وہ اپنے آپ کو بنا دیے انہوں نے کہ ہم ہندو، یہ بولے وہ جو کافر لوگ اور مطلب یہودی اور کرسچن اور وہ بھی مجوسی جو بھی لوگ ہیں، وہ تمام لوگ جو دنیا میں جو بھی چیز اپنے آپ کے لیے بول رہے تھے، لیکن اب قیامت کے دن تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کر رہے ہیں نا. ایز ول دیئر کریٹر. یعنی اللہ جو ہے یعنی آپ کا رب، تو وہ بھی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے. اللہ may he be glorified and exalted. اور اللہ جو ہے، اللہ تو مطلب بہت ہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور وہ تو ہے بلند اور بہت ہی عظیم. Ibn Jarir said, most of the commentators said, this is the position to which Muhammad will be raised on the day of resurrection صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ ابن جریر جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ، اور بہت سارے مفسرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ پوزیشن جو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی بلند ترین قیامت کے دن، حشر کے دن، ٹو انٹرسیڈ فار دا پیپل، تاکہ وہ لوگوں کے لیے یعنی کہ ان کو انٹرسیڈ ان کے لیے کرے، انٹرسیشن، اور مطلب لوگوں کے لیے مطلب جو ان کی سفارش کریں اور ان کے لیے شفاعت ان کو پہنچائے. so that their Lord will relieve them of some of the hardships they are facing on that day. تو اب اس دن جو بھی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور وہ بہت ہی تکلیف میں ہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے انٹرسیڈ کریں گے جو وہ، تو ان کا رب جو ہے وہ ان کو کچھ ان کی تکلیفوں کو ہلکا کر دے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے۔ اسی لیے 5 وقت کی جو اذان ہوتی ہے، چاہے مسجد ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، چاہے ہم کو اذان سننے ملتی ہو یا نہ ملتی ہو، لیکن اگر ہمارے کوئی بھی فون میں کہیں بھی اگر اذان ہے اور تم کو سننے ملتی، تو جو اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، مطلب وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو مطلب جو سلام اور درود کرتے ہیں وہ پڑھ کے، اور اس کے بعد اذان کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھو، تاکہ اس کے اندر دعا ہے کہ مقام محمود اللہ تم کو عطا کر۔ تو وہ جب ان کو، یعنی جس نے وہ بہت دعا کیا ہوگا نا، تو سوچو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹرسیشن ملے گا، یعنی سفارش ملے گی، شفاعت ملے گی۔ It was reported that حذیفہ رضی اللہ عنہ said کہ انہوں نے، حذیفہ نے کہا mankind will be gathered in one arena، ایک ہی جگہ پہ سب جمع ہوں گے، where they will all hear the call، اور سب کو وہ پکار سنائی دے گی، and will all be seen، اور سب ایک برابر ایک دوسرے کو سب دیکھ رہے ہوں گے، they will be standing barefoot and naked as they were created، اور وہ لوگ کھڑے ہوں گے ننگے پیر، ان کے پیر میں کوئی جوتے سینڈل نہیں ہوں گے، اور وہ پورے ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ مطلب برہنہ، جیسے وہ پیدا ہوئے تھے، یعنی پیدا ہوئے تھے تو ان کے آنکھ پہ کوئی کپڑے تو نہیں تھے نا ہم انسانوں کے آنکھ پہ، تو ویسے۔ اینڈ نو پرسن شال اسپیک ایکسپٹ بائی دا لیو آف اللہ، اور کوئی انسان کچھ بھی بات نہیں کرے گا سوائے اللہ کی جس کو پرمیشن ملے گی، صرف وہی بات کر سکے گا۔ ہی ول کال آؤٹ، اللہ پکارے گا سب کو، او یعنی سب کو نکالے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اینڈ ہی ول ریسپونڈ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے، جو کہ حدیث ہے، پورا ایک پیراگراف ہے، اور یہ میں جو سیکنڈ ٹریک ہے نا اس میں مطلب یہ والا جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا جواب دیا، اللہ نے جب پکارا تو وہ رسپونڈ جو کیے انہوں نے، وہ میں اب سیکنڈ ٹریک میں پڑھوں گی۔